اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون ما یأتیہم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم یلعبون لاہیۃ قلوبهم واسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے 17واں پارہ سماعت کیا ہے اور اس میں سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج دو صورتیں سماعت کی گئیں۔ پہلے یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ یہ صورتیں قرآن حکیم کے بین الاقوامی انقلاب کے پروگرام کی وضاحت کرتی ہیں۔ سورۃ النحل سے سورۃ الزمر تک 24 صورتیں ہیں جو قرآن حکیم کے انٹرنیشنل پروگرام کی وضاحت کر رہی ہیں۔ سورۃ الانبیاء مکی صورت ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے واقعات کے تناظر میں سوسائٹی کی تشکیل کے بنیادی اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے آخری زمانے میں یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدف دیا گیا تھا کہ اس دین حق کو دنیا میں غالب کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے ایک جماعت تیار کی۔ جماعت کی تیاری آخری مرحلے میں ہے۔ مکہ سے آپ مدینہ منورہ منتقل ہونے والے ہیں۔ قرآن حکیم نے اس موقع پر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ انسانوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا۔ اقترب للناس حسابهم، انسانوں کے حساب کا وقت بالکل قریب آ گیا۔ وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، قرآنی ہدایت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ حساب کا وقت قریب ہو اور انسان سچائی اور حقائق کا انکار کرے یا اس سے اعراض کرے، یہ بہت بڑی خرابی کی بات ہے۔ مکے والے لوگ جن کو سورۃ العلق میں پہلی صورت میں ہی یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، اگر یہ اپنے مظالم سے باز نہیں آئیں گے تو ہم انہیں پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ سب سے پہلی صورت میں ہی ابو جہل اور اس کے پورے نظام کو چیلنج کر دیا گیا تھا۔ اس صورت میں اس بات کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ اب ان کے حساب کا وقت بالکل قریب ہے۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، ان کی حالت تو یہ ہے کہ جب بھی ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نیا حکم آتا ہے، نصیحت کی کوئی نئی بات سامنے آتی ہے تو اسے سنتے ہیں اور پھر اسے کھیل تماشا سمجھتے ہیں۔ وہم یلعبون، اصل بات یہ ہے کہ ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، دلوں کی غفلت، دلوں کا کھیل تماشے میں مبتلا ہونا، وہ انسان کو حقائق دیکھنے سے روکتا ہے۔ حقائق کا فہم اور بصیرت ختم ہو جاتی ہے۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ کیسے عجیب لوگ ہیں، ظالم لوگ خفیہ مشورے کرتے ہیں۔ ان مشوروں میں یہ بات زیر بحث لاتے ہیں کہ هل هذا الا بشر مثلکم، یہ محمد تو تمہاری طرح کا ایک آدمی ہے۔
افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تمہارے سامنے جادو ہو رہا ہو اور تم دیکھتے رہو؟ ایک حقیقت کو جادو سمجھ رہے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پیغام ہدایت کے بارے میں کہ یہ جادو ہے۔ جب انسان کی عقل ماری جائے، فہم و بصیرت چھن جائے، حقائق کا ادراک نہ ہو، لیکن بات بہت بہتر اور عمدہ ہو، عقلی طور پر اس کا کوئی جواب بھی نہ بن رہا ہو، تو پھر انسان کہتا ہے یہ جادو ہے، یہ جادو کے ذریعے سے بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ لیکن جب غور و فکر کرتے ہیں تو جادو کی اس میں کوئی بات نہیں۔ پھر کہتے ہیں بل قالوا اضغاث احلام، جادو تو نہیں لیکن پراگندہ خیالات ہیں، پریشان خیالیاں ہیں۔ آدمی زیادہ کھانا کھا لے، غبار دماغ میں چڑھ جائے تو اول پھول بکتا ہے، ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں۔ کبھی جادو کا الزام لگاتے ہیں اور کبھی فضول قسم کے خیالات کا اعلان کرتے ہیں، اور جب یہ بات بھی ثابت نہیں ہوتی تو پھر کہتے ہیں افترا، اس نے اپنی طرف سے یہ بات گھڑ لی، اللہ نے تو کوئی حکم نہیں دیا، خود اس نے اپنے عقل سے یہ بات بنا لی۔ اور پھر آخری الزام یہ ہوتا ہے کہ نہیں بل ہوا شاعر، یہ تو شاعرانہ تخیل ہے کہ دنیا میں عدل و انصاف ہونا چاہیے، انقلاب ہونا چاہیے، اور شاعر کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ شاعر ہمیشہ ایسی باتوں کی شاعری کرتا ہے کہ جس میں تخیل تو بڑا بلند ہوتا ہے لیکن حقائق سرے سے ختم۔ شاعر کہتا ہے کہ جی تارے توڑ کر محبوب کے قدموں میں لے آؤں گا، نہ تارے کبھی ٹوٹے اور نہ محبوب کے قدموں میں آئے، یہ تو محض تخیل ہو سکتا ہے، رومانویت۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن شعر و شاعری ہے۔ قرآن حکیم نے جو بات شروع میں کہی کہ ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے، اور اس غفلت کی وجہ سے قرآن کو کبھی سحر جادو، کبھی شعر و شاعری، کبھی پراگندہ خیالات، کبھی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ساختہ باتیں، طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اب ان کے عذاب کا وقت قریب آ چکا ہے، اور ہم نے دنیا کی بہت سی اقوام جو آپ سے پہلے گزر چکی ہیں، انہوں نے ان حقائق کا انکار کیا تو ہم نے ان پر عذاب اتارا ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، کتنی ہی بستیاں اور آبادیاں ایسی ہیں جو ظالم تھی، ظالمتاً، کہ ہم نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ قسمنا، قاسمہ، ایسی چوٹ ریڑھ کی ہڈی پہ لگانا کہ انسان مفلوج ہو کر رہ جائے۔ ریڑھ کی ہڈی کام کرنا چھوڑ دے تو انسان کی حرکت ختم، ہاتھ پاؤں ٹانگیں کام نہیں کرتی۔ تو کتنی ہی قومیں ہیں جن کا مرکزی سسٹم ہم نے توڑ دیا۔ قسمنا وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد ہم نے نئی قومیں پیدا کی۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ، جب بھی ہمارا عذاب ان پر آیا انہوں نے ادھر ادھر بھاگنے کی، دوڑنے کی کوشش کی، تو ہم نے ان سے کہا لا ترکضوا، اب بھاگنے کا، ادھر ادھر دوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وارجعوا الی ما اترفتم،
وہ جو تم عیاشیاں کرتے تھے، سرمایہ پرستی میں مبتلا تھے، مترف بنے ہوئے تھے، اترف تم انسانوں کو حقیر سمجھتے تھے، ظلم و ستم کا تم نے نظام قائم کیا ہوا تھا، لوٹو اسی طرف، جاؤ ادھر۔ وَمَسَاكِنِكُمْ، وہ جو تم نے محلات اور بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کی ہوئی تھیں ادھر جاؤ، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے سوال کیا جائے۔ اور جب بھی عذاب آیا تو ہر قوم نے اس بات کا اعلان کیا، قالوا یا ویلنا انا کننا ظالمین، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم ہی ظالم ہیں۔ اپنے ظلم کا اعتراف کیا۔ ہم نے دنیا میں عذاب اسی وقت اتارا قوموں پر جب وہ ظالم، ہر ایسے معاشرے میں جہاں ظلم و ستم، انسان دشمنی ہے، ہر اس معاشرے پر ہم نے عذاب اتارا۔ فما زالت تلک دعواہم، وہ یہ کہتے ہی رہے کہ ہم ظالم ہیں ہمیشہ، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے انہیں ایسے ان کی جڑ کاٹ کر پھینک دی کہ ان کا نام و نشان ختم، جیسے کسی چیز کو کاٹ کر جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے، خامدین۔ اللہ کہتے ہیں سن لو کان کھول کر، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان پوری کائنات محض کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کی۔ تم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ محض کھیل تماشا ہے، یہاں جو چاہے مرضی کرتے رہیں، تعیشات، ظلم و ستم، انسانیت دشمنی، جو چاہے مرضی کریں، کھیل تماشا ہے، کوئی سزا و جزا کا یہاں کوئی نظام نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یاد رکھو۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم نے اس کائنات کو کھیل تماشا بنانا ہوتا تو لاتخذناہ من لدنا، ہم ایسے کھیل تماشے بنا سکتے تھے، ان کننا فاعلین، ہم ایسا کر سکتے تھے، لیکن یہ کائنات ہم نے کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کی، بلکہ ہم نے یہاں قانون طے کر لیا ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق، ہم نے یہ بات طے کر لی کہ یہاں جو بھی باطل ہوگا، انسانیت دشمن عمل ہوگا، ظلم ہوگا، ہم حق کو اس سے ٹکرائیں گے۔ اور اس کے لیے قرآن حکیم نے لفظ استعمال کیا یہاں نقذف، کسی چیز کو اٹھا کر کسی کے سر پر دے مارنا، قذف بالحق علی الباطل، حق کو اٹھا کر باطل پر دے ماریں گے، ایسے کہ فیدمغہ، کہ اس کا بھیجا اڑ جائے۔ دمغ کہتے ہیں کسی کے کھوپڑی پر ایسے طریقے سے پتھر برسانا کہ اس کے بھیجے کے پڑخچے اڑ جائیں۔ فیدمغہ فاذا هو زاہق، اور وہ بکھر جائے۔ یہاں ظلم و ستم، انسان دشمنی، فساد کا نظام کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، جو تم باتیں بیان کرتے ہو اس پر تمہارے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی خدا کے لیے ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں۔ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اللہ کے پاس ایسے فرشتے بھی ہیں یا انسانوں میں ایسے اولو العزم لوگ بھی ہیں جو اللہ کی عبادت سے تکبر بھی نہیں کرتے اور کبھی اس عبادت کرنے پر اکتاتے بھی نہیں۔ انسان کام کرتے کرتے اکتا جاتا ہے، پتہ نہیں انقلاب کب آئے گا،
عبادت کرتے کرتے تھک جاتا ہے کہ وہ نمازیں ہی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن وہ عبادت والے بندے ایسے ہیں کہ لا یستحسرون، نہ تھکاوٹ، نہ اکتاہٹ، نہ مایوسی، وہ ہر وقت تازہ دم رہ کر اللہ کے دیے ہوئے مقاصد و اہداف کے مطابق کام کرتے رہتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار، وہ رات اور دن اسی کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہیں، لا یفترون، کوئی سستی اور کوتاہی انہیں نہیں ہوتی۔ یہ کائنات، اس کا خالق ایک ہے، اور اسی کے بیان کیے ہوئے قانون اور ضابطوں کے مطابق یہ کائنات چلے گی۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں کئی خدا ہوتے تو یہاں فساد برپا ہو جاتا، ایک خدا ایک طرف کھینچتا، دوسرا خدا دوسری طرف کھینچتا، تیسرا تیسری طرف کھینچتا، سسٹم کی یکسانیت ختم ہو جاتی اور کائنات میں فساد پیدا ہو جاتا۔ فسبحان اللہ رب العرش، پاک ہے وہ ذات جو عرش اعظم کا مالک رب ہے، اما یصفون، جو کچھ یہ اوصاف بیان کرتے ہیں۔ تو قرآن حکیم نے شروع میں صاف طور پر اعلان کر دیا اس سورت کا کہ جو قوم بھی ظلم کرنے والی ہوگی اس کو قطعی طور پر سزا دی جائے گی۔ صاف طور پر کہا کذالک نجزی الظالمین، ہم ظالموں کو ضرور بدلہ دیں گے، ضرور سزا دیں گے۔ قرآن حکیم نے اس پر دلائل دیے ہیں، ذرا آسمان اور زمین کو دیکھو، اس کائنات میں موجود پانی پر غور کرو، وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہم نے پانی سے ہی ہر زندہ چیز پیدا کی۔ شروع میں نے عرض کیا تھا، احادیث کے مطابق اللہ نے اس کائنات کی تخلیق کے وقت سب سے پہلے 4 چیزیں پیدا کی، اللوح والقلم، لوح محفوظ، اور وہ قلم جس سے کائنات کا مکمل نظام تحریر کر دیا گیا، اور پھر العرش اور الماء، وہ عرش جس پر خدا نے اپنی تجلی ڈالی، ملکوتی نظام کا جو منبع ہے، اور چوتھی چیز پانی، تمام عرضی اور ظاہری تمام اشیاء پانی کی ترقی یافتہ شکل، پانی کا ارتقائی عمل ہے۔ یہ پانی ہی ہے جس سے تمام مادے وجود میں آئے، تمام عناصر وجود میں آئے، اور آج جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں، حیوانات ہوں یا انسان، یا اس سے پہلے نباتات یا معدنیات، ان تمام کا مرکز پانی۔ امام شاہ ولی اللہ نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہی ہر زندہ چیز پیدا کی۔ افلا یؤمنون، قرآن نے زمین کا تذکرہ کیا، آسمان، جعلنا السماء سقفا محفوظا، چھت کے طور پر بنایا، دن رات پیدا کیے، سورج چاند ستارے پیدا کیے، اور پھر ان کا ایک نظام بھی بنایا، اور یہ اعلان کر دیا کہ کل فی فلک یسبحون، ہر چیز اپنے اپنے مدار پر گردش کرے گی۔ جو ستارہ، سیارہ، سورج، چاند، زمین، ہر ایک کا ایک مدار مقرر، محور، اسی محور پر وہ گردش کرے گا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی سیارہ یا ستارہ اپنے مدار سے نکل کر دوسرے کے مدار میں داخل ہو جائے۔ جب کائنات کا نظام ایک مربوط سسٹم کے تحت چل رہا ہے
تو انسانی سسٹم، اس کے لیے بھی تو کسی قانون اور ضابطے کی ضرورت ہے، اور وہ قانون اور ضابطہ قرآن حکیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس نے اس دنیا میں بھی زندگی بسر کرنی ہے اور موت کے بعد اگلے دور میں بھی داخل ہونا ہے۔ موت بھی ایک حقیقت ہے۔ 29ویں بارے کے شروع میں صاف طور پر قرآن نے کہا کہ خلق الحیات والموت، موت بھی پیدا کی ہے اور زندگی بھی پیدا کی۔ اس موت اور اس زندگی کا امتحان ہے، نبلوکم بالشر والخیر فتنہ۔ باقی تمام چیزیں انسانوں کے علاوہ ان کے لیے جو قانون اور ضابطہ بنا دیا گیا ہے وہ ہر حال میں اسی دائرے میں گردش کریں گے، اس قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ اس حضرت انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ صحیح قانون پر چلے یا غلط راستے پر چلے۔ نبلوکم، ہم نے تمہارا امتحان لیا ہے، بالخیر والشر، خیر بھی بتلا دیا، شر بھی بتلا دیا۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور موت کے دروازے کے ذریعے سے تم تمام کو ہمارے پاس آنا ہے اور وہاں پورا پورا حساب ہو۔ قرآن حکیم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، کھیل تماشا انبیاء کے ساتھ لوگ کرتے تھے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، جس بات کا مذاق اڑاتے تھے اسی نے انہیں گھیر لیا۔ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اس لیے گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ تو اس بات کا اعلان کر دیجئے، قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ، میں تمہیں اس وحی کے ذریعے سے ڈراتا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ جب اللہ کا عذاب تمہیں گرفت میں لائے تو تم بھی گزشتہ قوموں کی طرح یہ کہو کہ یا ویلنا انا کنا ظالمین، کہ ہم ہی ظالم تھے۔ اپنے ظلم کا اعتراف کرو اور یاد رکھو یہ طے شدہ قانون کہ نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، ہم قیامت کے دن عدل و انصاف کے ترازو لگائیں گے۔ فلا تظلم نفس شیئا، کسی انسان کے ساتھ معمولی سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا کوئی عمل ہوگا تو اتینا بہا، ہم لے کر آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم اچھے طریقے سے حساب کرنے والے ہیں۔ قرآن حکیم نے یہ ابتدائی تذکرہ ایک عالمگیر قانون کے تناظر میں، جس کا تعلق نہ صرف اس دنیا کے ساتھ بلکہ قیامت میں بھی عدل و انصاف کے ترازو کے قیام سے، اصولی گفتگو کی، اور پھر انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلے 2-3 آیات میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، ہم نے موسیٰ اور ہارون کو بھی فرقان دی تھی، کتاب دی تھی، تورات۔ وَضِيَاءً، جو روشنی اور جو ذکر تھا متقین کے لیے، یادداشت کی چیز تھی متقین کے لیے۔ اور وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے یہ بھی برکت والی ہے اور یہ بھی نصیحت ہے۔ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی قصہ قرآن حکیم نے اس سورۃ مبارکہ میں بیان کیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، موسیٰ اور ہارون سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی رشد و ہدایت دی تھی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان سے اچھی طرح واقف تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ،
ما ھذہ التماثیل التی انتم لھا عاکفون، بابل کی قدیم ترین تہذیب جو حموربی کے قانون کے تحت چل رہی تھی، آج ماہرین آثار قدیمہ نے بابل کی قدیم تہذیب سے وہ پورا قانون اور ضابطہ کتابی شکل میں مرتب کر دیا ہے۔ اس قانون کا خالق اور اس زمانے کے بادشاہ کا نام حموربی۔ وہ لوگ سورج کی پرستش کرتے تھے، سورج کو خدا مانتے تھے، اور اسی کے تحت انہوں نے قوانین اور ضابطے بنائے ہوئے تھے۔ اسی کی اگلی شکل وہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا خاندان اس پورے علاقے کا حکمران بنا، ابراہیم علیہ السلام ابھی نوجوان، ان کے والد اور ان کا باقی خاندان کے لوگ حکمران، سورج کی پرستش کے لیے سورج کی خاص تصویریں اور اسی کی طرح کے کچھ بت بنا رکھے ہیں۔ ان بتوں کو ذریعہ بناتے ہیں سورج کے ساتھ تعلق جوڑنے کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نوجوان، ابتدائی زمانہ ہے، حق ابراہیم علیہ السلام کے دل و دماغ پر نازل ہو گیا۔ قرآن حکیم نے جیسے کہ پیچھے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی ذکر کیا کہ ہم نے انہیں حکماً و علماً، ہم نے انہیں حکم اور علم دونوں چیزیں عطا کی تھی۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن نے کہا کہ انہیں بھی ہم نے فلما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی گرد و پیش کے حقائق کو درست تناظر میں سمجھنے، درست علم کے مطابق صحیح نتیجے تک پہنچنے کہ اسی اعلیٰ پروگرام پر کاربند۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تمام لوگ پرستش کر رہے ہیں پتھروں کی، تو اپنے والد کے سامنے، حکمران طبقے کے سامنے ایک نوجوان یہ اعتراض کرتا ہے، اذ قال لأبیہ وقومہ، یاد کرو کہ جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا ما ھذہ التماثیل، یہ کیا تصویریں اور بت تم نے بنا رکھے ہیں، التی انتم لھا عاکفون، کہ جن کے سامنے تم سجدہ ریز رہتے ہو، اعتکاف کیے ہوئے ہو، عاکفون۔ قالوا وجدنا آباءنا لھا عابدین، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے، ہمارے بابا قوم نے غلامی کی ہے تو ہم بھی کریں گے، اس نے غلامی کے معاہدے پر دستخط کیے تھے تو ہم نے بھی غلامی کرنی، ابا جان کے پیچھے بیٹا جان چلیں گے۔ انہوں نے کہا وجدنا آباءنا لھا عابدین، ہم نے ایسے ہی صدیوں سے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے کہ وہ ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس لیے ہم بھی۔ قال، ابراہیم نے بڑا اہم سوال اٹھایا، لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، اگرچہ تم اور تمہارے آباء و اجداد سارے گمراہی میں ہو، پھر بھی تم ان کے پیچھے چلو گے، ابا جان ہی گمراہ ہو، بابا قوم ہی گمراہ ہو چکا ہو، تو پھر ان کے پیچھے چلو گے تم؟ یہ کہاں کی عقل مندی کی بات ہے؟ آباؤکم فی ضلال مبین۔ قالوا، سارے مل کر کہتے ہیں کہ اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کیا تو کوئی حق بات ہمارے سامنے لے کر آیا ہے یا ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ ہمارے بابا قوم کے ساتھ مذاق کر رہا ہے یا واقعتاً تیرے پاس کوئی سچا پروگرام ہے؟ قال، ابراہیم نے کہا بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، تمہارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، یہ پتھر کے بت تمہارا رب کیسے بن سکتے ہیں؟ اور وہ رب تو وہ ہے کہ الذی فطرہن،
جس نے ان آسمانوں اور زمینوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پر گواہ ہوں۔ ابراہیم گواہی دے رہے ہیں کہ آسمانوں زمینوں کا خالق رب اللہ ہے، اسی نے انہیں پیدا کیا۔ آپ نے پیچھے 7ویں پارے میں آیت پڑھی ہے، وہاں قرآن نے کہا ہے کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے آسمان و زمین کا مخفی نظام، ملکوتی نظام ہم نے ابراہیم کو دکھا دیا تھا۔ کائنات کیسے تخلیق ہوئی، کائنات کیسے کام کر رہی ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبعین مجددین وہ کائنات کے خط تخلیق سے بھی اوپر اٹھ کر کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اسی مشاہدے کی بنیاد پر ابراہیم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ انا علی ذالکم من الشاہدین، میں تمہارے سامنے گواہی دینے والوں میں سے ہوں کہ اس کائنات کا رب ایک ہی ہے، اللہ۔ ابراہیم کی دلیری اور جرأت دیکھیے کہ بادشاہ وقت، حکمران طبقے اور پوری قوم کے سامنے ایک چیلنج کرتے ہیں، تاللہ، اللہ کی قسم، لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، تمہارے ان بتوں اور پتھروں کے ساتھ میں ایک تدبیر کروں گا جب تم یہاں سے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، بعد ان تولوا مدبرین۔ قرآن نے دوسری جگہ پر تفصیل بیان کی ہے کہ عید کے دن جب وہ اپنے کسی تہوار کے لیے باہر گئے ہوئے تھے، سب کے سب وہ معبد خالی تھا، ابراہیم نے یہ کیا کہ فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، ہتھوڑا لیا اور وہ جتنے اس بت خانے میں بت رکھے ہوئے تھے سب توڑ دیے، سب توڑ دیے، لیکن ان میں جو سب سے بڑا بت تھا وہ چھوڑ دیا، الا کبیرا لہم، اور وہ ہتھوڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ اور قرآن نے اس بت توڑنے کا مقصد بھی واضح کر دیا، لعلہم الیہ یرجعون، شاید کہ وہ اسی کی طرف رجوع کرے۔ اب آپ دیکھیے کہ ابراہیم نے یہاں بت توڑے، اور توڑنے کا مقصد ان کو غور و فکر کی دعوت۔ اگر محض پتھر کے بت توڑنا کوئی مقصد یا ہدف تھا تو سب سے پہلے تو سب سے بڑا توڑنا چاہیے تھا، وہ بڑا خدا تو ان کا باقی رکھا اور باقی خدا توڑ دیا۔ نہیں، محض پتھر کے یہ بت توڑنا مقصد نہیں، مقصد ان کو غور و فکر کی دعوت، اس لیے بڑے کو چھوڑ دیا۔ جب واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ بتوں کے ساتھ کیا ہوا، سب ٹوٹے ہوئے، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہنے لگے کس نے یہ حرکت کی ہمارے خداؤں کے ساتھ، بڑا ظالم آدمی ہے، انہ لمن الظالمین۔ اب آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں سمعنا فتن یذکرہم، ہم نے ایک نوجوان کا نام سنا ہے، ہماری بستی میں ایک نوجوان، لوگ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس نے ان بتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ چیلنج کیا تھا، یقال لہ ابراہیم، اس کو لوگ ابراہیم کہتے ہیں، ضرور اس نے حرکت کی ہو۔ قالوا، کہنے لگے اس کو پکڑ کر لاؤ، فاتوا بہ علی اعین الناس، چونکہ چھٹی کا دن تھا، سب کھیل تماشے کے لیے گئے ہوئے تھے، جیسے ہی یہ خبر پہنچی تو پورا شہر جمع، علی اعین الناس، تمام لوگوں کے سامنے لاؤ، لعلہم یشہدون، تاکہ اچھی طرح لوگوں کو پتہ چلے
نوجوان کے ساتھ جو ہم کرنے والے ہیں، سب کے سامنے، پورے گاؤں اور بستی، شہر، آبادی کے مجمع کے سامنے پوچھا گیا، قالوا اانت فعلت ھذا بآلہتنا، کیا تم نے یہ حرکت کی ہے ہمارے خداؤں کے ساتھ؟ یا ابراہیم، قال، ابراہیم نے کہا نہیں، بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ جو بڑا بت جس کے کندھے پہ ہتھوڑا ہے تمہارا خدا ہے، ہتھوڑا اس کے کندھے پہ ہے، پوچھ مجھ سے رہو۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اس بڑے بڑے خدا سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں۔ اب ایک اہم سوال ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوم کے سامنے رکھ دیا کہ اگر یہ بت بولتے ہیں جن کے سامنے تم چڑھاوے چڑھاتے ہو، تم ان کے سامنے سجدے کرتے ہو، ان سے مرادیں مانگتے ہو، تو اس بڑے بت سے پوچھ لو کہ بھئی ان چھوٹے بتوں کو کس نے مارا، کس نے توڑا۔ قرآن کہتا ہے فرجعوا الی انفسہم، انہوں نے جب اپنے دل پر توجہ کی، خود غور و فکر کرنے لگے، تو دل سے پکارا، ہر ایک نے اپنے دل سے پکارا۔ قرآن کہتا ہے قالوا انکم انتم الظالمون، کہنے لگے تم ہی ظالم ہو۔ بھائی ہم انسان، ہم بول سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، اور یہ پتھر کے بت نہ بول سکتے، نہ بتلا سکتے، نہ گواہی دے سکتے کہ ان چھوٹے بتوں کو کس نے مارا۔ ہم انسان ہو کر ان کے پیچھے سجدہ کرتے ہیں، تو یہ ظلم، انکم انتم الظالمون۔ اب بجائے یہ کہ ابراہیم علیہ السلام مجرم بن کر اپنے جرم کی وجہ سے شرمندہ ہوں، ان کا خیال تو یہ تھا، الٹا وہ پوری کی پوری قوم مجرم بن کر سامنے کھڑی ہوئی ہے، سوال کرنے والا حکمران طبقہ۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، سب نے اپنے سر جھکا لیے اور شرمساری کے ساتھ ابراہیم سے کہتے ہیں لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، تجھے تو پتہ ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ کہاں تو سینہ پھلا کر کھڑے تھے سامنے کہ ابراہیم کو آج کٹہرے میں پکڑیں گے، اور کہاں شرمندہ ہو کر کہتے تجھے تو پتہ ہی ہے کہ یہ پتھر کا بت تو بولتا تو ہے نہیں۔ ابراہیم نے کہا عجیب بات ہے، افتعبدون من دون اللہ، کیا تم ان بتوں کی پوجا کرتے ہو ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، جو تمہیں نہ کوئی فائدہ پہنچاتے نہ نقصان۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تمہارے لیے بھی اف، افسوس، اور ولما تعبدون من دون اللہ، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ان پر بھی افسوس۔ اور تمام قوم کو مخاطب ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کہا افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ابراہیم نے اپنی دعوت میں عقل کو جھنجھوڑا ہے، جذباتیت، رسمیت کو ختم کیا ہے کہ یہ رسمی اور روایتی عقیدت مندی چھوڑو اور عقل و شعور سے کام لو۔ افلا تعقلون۔ اور جب مخالف کے پاس دلیل نہ رہے تو وہ اشتعال انگیزی پر اترتا ہے۔ ہمیشہ حکمران طبقے کا یہ دستور رہا کہ اب دلیل تو ہے نہیں، عقل کی بات نہیں، یا تو عقلی منطقی بات کوئی لاجک پیش کریں، جب وہ نہیں ہے تو اب ایک شور مچا دیا۔ قالوا، کہنے لگے حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اس کو پکڑو، اس کو جانے نہ دو، اس کو جلا دو۔ جس کے پاس بات کرنے کی دلیل نہیں وہ ہمیشہ تشدد پر اتراتا ہے۔ حرقوہ، اس کو آگ میں ڈالو، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنا چاہتے ہو۔ قرآن حکیم نے دوسری جگہ تفصیلات بیان کی احادیث میں کہ انہوں نے بہت بڑا الاؤ جلایا، آگ، ابراہیم کو منجنیق میں بٹھا کر اس آگ کے اندر پھینک دیا۔
قرآن حکیم چونکہ تفصیلات بیان نہیں کرتا، قرآن نے تو اگلی بات کہی، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور امن اور سلامتی والی بن جا۔ وہ آگ جو جلانے کا کام کرتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ان کے وجود کے لیے ٹھنڈی ہوگی، امن اور سلامتی کی بن گئی۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے کہ دنیا میں کائنات کی کوئی چیز اپنی بنیادی تاثیر سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ جو چیز جس چیز کے لیے پیدا کر دی گئی وہ اپنا کام ضرور کرتی، کیونکہ قرآن نے دوسری جگہ پر واضح کر دیا کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ نے جو طریقہ کار مقرر کر دیا ہے اس میں تم تغیر و تبدل نہیں پاؤ گے، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اس میں۔ ہر چیز اپنا ایک کام کرتی ہے، تاثیر پیدا کرتی ہے۔ اب ہوا کیا، آگ تو اپنا کام کر رہی ہے، یہ نہیں کہ آگ نہیں رہی، آگ جلائی گئی، لکڑیوں کا الاؤ بھڑکایا گیا، آسمان سے وہ باتیں کر رہا ہے، آگ تو جل رہی، اپنا کام کر رہی ہے۔ پھر کیا ہوا ابراہیم؟ امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ ابراہیم امام انسانیت، پوری انسانیت کے لیے اگلے دور کے تمام قواعد و ضوابط بنانے والے رہنما ہیں۔ کائنات کے نظام میں اب ٹکراؤ ہے، ایک طرف اکیلے ابراہیم اور ایک طرف یہ تمام دشمنان، اور انہوں نے جو اقتدار اور طاقت ان کے پاس ہے اس کی بنیاد پر آگ کا الاؤ بھڑکایا ہے۔ اب دو ہی راستے ہیں کہ یا تو ابراہیم آگ میں جل کر راکھ ہو جائے، اگر ابراہیم جلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک کی انسانیت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ کیا انسانیت کی تباہی قبول کر لی جائے؟ اور اگر ابراہیم بچتے ہیں تو امام انسانیت کی ہونے کی وجہ سے قیامت تک کی نوع انسانیت کے لیے رہنمائی کا مرکز اور منبع اور مینارہ نور باقی رہتا ہے۔ اب جب یہ دو متضاد باتیں پیدا ہوئیں تو جس مقام پر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے وہ پہاڑ کے دامن میں، اور اس کرۂ ارض پر زمین کے طبقے سے اوپر، جس کو قدیم زمانے میں طبقہ زمہریر اور اب ہمارے تجربے میں بھی ہے کہ ہمارا جہاز جب 1000-2000 فٹ کی بلندی پر جاتا ہے تو نقطہ انجماد منفی ڈگری سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ٹمپریچر کا۔ تو اس طبقہ زمہریر سے ایک طاقتور پریشر کے ساتھ ایک ہوا آتی ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہے، آگ اپنا کام کر رہی ہے، وہ طاقتور ٹھنڈی ہوا اپنا کام کر رہی ہے، وہ آتی ہے اور ابراہیم کے وجود کے چاروں طرف اپنا ایک مکمل سرکل پیدا کر لیتی ہے۔ اب آگ جل رہی ہے اور ادھر سے سخت ترین ٹھنڈی ہوا، دونوں کے باہمی ملاپ سے جو ٹمپریچر وجود میں آتا ہے وہ جو انسانی جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ اگر آج آپ ایسی ٹیکنالوجی بنا سکتے ہیں کہ 2-3-4 ہزار فٹ کی بلندی پر بیٹھے ہوئے جہاز کے اندر انسانوں کا ٹمپریچر نارمل بنا سکتے ہیں، جبکہ باہر نقطہ انجماد کی حالت ہے، تو کیا ابراہیم اس کے جسم کے چاروں طرف ایسا کوئی نظام نہیں بنایا جا سکتا کہ بے شک چاروں طرف آگ اپنا کام کر رہی ہے، لیکن اس کے وجود کے بقا کے لیے اس کے گرد و پیش کا ماحول، اس کا ٹمپریچر کیا ہو، بردن و سلامن، ٹھنڈا بھی ہو اور سلامتی والا بھی ہو۔ علی ابراہیم، اس طرح ابراہیم آگ میں بھی ہیں
ان کی طاقت اور ان کا عمل، ان کا ظلم اور زیادتی کا عمل جاری ہے، انہوں نے تو اپنی طرف سے جلا دیا نا۔ اگر بالفرض آگ ہی بجھ گئی تھی، آگ نے اپنا عمل اور فنکشن چھوڑ دیا تھا، تو ان ظالموں کا جو کرتوت ہے وہ ختم ہو گیا، انہیں پھر کس جرم کی سزا ہے؟ وہ اپنا کام کر رہی ہے، اور یہاں خدائی طاقت یا کائنات کے نظام ہی کا ایک حصہ قبض و بسط کے اصولوں کے تحت اپنا کام کر رہا ہے۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام باوجود آگ میں بھی ہے اور زندہ محفوظ ہے۔ قرآن کہتا ارادو بہی کیدن، انہوں نے بڑی گہری سازش کی تھی ابراہیم کے وجود کو جلانے کی، فجعلناہم الاخسرین، ہم نے انہیں ذلیل اور رسوا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس پورے واقعے میں قرآن نے کہا نجیناہ، ہم نے انہیں نجات دے دی۔ اب ابراہیم کا مقابلہ کرنے کی تو سکت نہیں ان میں، لیکن حکمران وہ ہیں، اور اللہ کی طرف سے ابراہیم کو بتلا بھی دیا گیا کہ یہ اب حقائق کو قبول نہیں کریں گے۔ اسی لیے ابراہیم نے بابل کا یہ مرکز چھوڑا اور کنعان میں اپنا نیا مرکز حنیفیت کے اصولوں کے تحت قائم کیا۔ یہاں سے نکل کر کنعان اور بیت اللہ الحرام مکہ المکرمہ، ان دو جگہوں پر دو مراکز قائم کیے، اور اس سے ابراہیم علیہ السلام کی تحریک کے ان دونوں مراکز کے انبیاء اپنے اپنے ادوار میں اپنا اپنا کام کرتے رہے۔ تو قرآن حکیم نے یہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بنیادی حقائق کی نشاندہی۔ یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ بتوں کو توڑنے کا عمل، اس کی حقیقت کیا ہے؟ بتوں کو توڑنا بذات خود کوئی مقصد نہیں، وہ ہمیشہ ایک اعلیٰ مقصد کے تحت ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں یہ عمل کیا ان کو غور و فکر اور تدبر کی دعوت دینے کے لیے۔ ہمارے ہاں رجت پسند طبقوں نے بت توڑنے کو ہی کیا ہے، دین بنا لیا ہے۔ جیسا کہ کچھ دنوں پہلے افغانستان میں کچھ بت توڑے گئے، بامیان کے بت۔ آپ دیکھیے بدھے کے وہ بت کئی ہزار سال پرانے تھے، اگر توڑنا ہوتا تو سب سے پہلے محمود غزنوی توڑتا، اس نے تو توڑے نہیں۔ محمود غزنوی کو آپ کہتے بت شکن ہے، کمال ہے اسے سومناتھ کا مندر کا بت تو یاد ہے اور اسے بامیان کے بت یاد نہیں ہے۔ وہ غزنی سے چلتا ہے، افغانستان سے چلتا ہے اور سومناتھ پہنچتا ہے بت توڑنے کے لیے۔ اور پھر یہ بھی بڑا غلط پروپیگنڈا ہے کہ محمود غزنوی بت توڑنے کے لیے سومناتھ گیا تھا۔ اگر بت ہی توڑنے تھے تو راستے میں پورا پنجاب، پورا راجستھان جو بتوں کا سب سے بڑا مرکز ہے، آخر وقت تک راجپوتانہ مرکز رہا ہندوازم کا، تو نوج بھی چھوڑ دیا، پورا ہندوستان چھوڑ کر وہ شمال ہندوستان کے کونے میں، وہ بھی سمندر کے کنارے پہنچ کر سومناتھ کا مندر توڑنے چلا، بت توڑنے چلا۔ یہ تاریخ کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہاں انگریزوں نے اور انگریزوں کے پالتو مسلمانوں اور ہندوؤں نے یہاں پر پیدا کی۔ دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ ظلم و ستم کے سسٹم کو ختم کرتے ہیں، ظلم و ستم کے سسٹم کی دو بنیادی طاقتیں ہوتی ہیں، ایک سیاسی طاقت اور ایک اقتصادی طاقت۔ سیاسی طاقت بادشاہوں کی اور اقتصادی قوت کا مرکز اور منبع ہمیشہ سے رجت پسند مذہبی طبقے اور ان کے بت پرستی کے قائم کیے ہوئے سسٹم کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے۔ ہندوستان میں اگر اس وقت کے تمام مندروں کا جائزہ لیا جائے تو ان میں سب سے زیادہ مالی طور پر طاقتور مندر کون سا تھا؟ سومناتھ کا، ورنہ مندر تو راستے میں اور بہت سارے تھے۔ جب بھی ہندوستان پر اس نے ظلم و ستم کے سسٹم کو ختم کرنے کے لیے محمود غزنوی نے حملے کیے اور کچھ راجوں مہاراجاؤں کو شکست ہوئی تو فوراً اکٹھے ہوئے اور وہی مذہبی محاوت اور سومناتھ کے مندر کے زیورات اور وہاں کے خزانے نے
دوبارہ اثر نو لشکر تیار کیا اور دوبارہ اس کے مقابلے پہ آ گئے۔ تو دشمن کی اقتصادی شاہرگ نہ کاٹی جائے تو اس کو سیاسی شکست نہیں دی جا سکتی۔ آپ دیکھیے غزوہ بدر کے موقع پر کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی فوج پر حملہ کرنے کے لیے نکلے تھے یا اس تجارتی قافلے کو ٹارگٹ بنا کر نکلے تھے جو ابو سفیان کی قیادت میں شام سے مکہ آ رہا تھا؟ بھائی اگر مکے کی سیاسی طاقت سے جنگ لڑنا تھی تو حضور کو مدینے سے کہاں سفر کرنا چاہیے تھا؟ مکہ کا سفر۔ بدر تو اس راستے پر نہیں ہے، اس راستے سے ہٹ کر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے سفر کیا اس قافلے کو ہدف بنا کر جو ابو سفیان کا اقتصادی قافلہ آ رہا تھا۔ گرمیوں اور سردیوں کے یہ قافلے ہی مکے کی اقتصادی قوت کی بنیاد تھے، اور یہی اقتصادی قوت مکے کی سیاسی طاقت کا راز تھا۔ اب سیاسی طاقت کو گھٹنے ٹیکنے پر اس وقت تک مجبور نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس کی اقتصادی طاقت یا اس کی اقتصادی شاہرگ نہ کاٹی جائے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدف یہ تھا کہ ابو سفیان جو قافلہ لے کر آ رہا ہے اس کو روکو، وہاں نکلے آپ وہاں۔ آپ دیکھیے کہ اس اقتصادی طاقت کے اندازہ لگائیے کہ جیسے حضور کے بارے میں مکے والوں کو پتہ چلا کہ وہ اس قافلے کو ہدف بنا کر بڑھ رہے ہیں، تو مکے کی ساری سیاسی طاقت مکے کے دل سے نکل کر بدر پہنچ گئی۔ سیاسی طاقت کو بھی نکالنے کا ذریعہ کیا بنا؟ ابو جہل نے ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ اگر تم آج نہ نکلے سردارو اور تمہارا یہ قافلہ لوٹ لیا گیا تو تم زیرو، کیونکہ یہاں تو کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ملتا، کوئی زرعی علاقہ بھی نہیں ہے مکہ جہاں خود کوئی چیز اگا کر کھا پی لیں گے، سارا دار و مدار تجارت پر ہے، اور تجارت میں تمام لوگوں کا مال ہے، وہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹ لیا تو پھر مکے والوں کی سیاسی طاقت ختم ہو کر رہ جائے گی۔ اس لیے سب لوگ نکلو۔ اب اقتصادی شاہرگ پر پاؤں آیا تو فوراً سیاسی قیادت بدر کے میدان میں آ گئی۔ آپ ہی بتلائیے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر مکہ میں لڑتے تو کیا بدر کے وہ نتائج نکلتے جو بدر میں نکلے؟ کسی کے گھر پہ چلے جا کر حملہ کرو تو وہاں تو چونٹی بھی شیر ہوتی ہے، سارے مکے والوں کو وہاں سے نکال کر لا کر بدر کے میدان میں جمع کر لیا۔ اب دو قافلے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان دونوں میں سے اس قافلے پر تمہیں حملہ کرنا ہے جس کے ذریعے سے پوری سیاسی قیادت کیا ہے؟ صاف ہو جائے۔ یہ اقتصادی شاہرگ پر حملہ تو اس لیے تھا کہ سیاسی طاقت جو ہے وہ مقابلے پر آ جائے۔ ایسے ہی محمود غزنوی نے جب ہندوستان میں یہاں کے ظلم و ستم کے سسٹم کو ختم کرنے کے لیے حملے کیے تو اس نے سیاسی فیصلہ کیا ہے۔ اس نے فیصلہ یہ کیا کہ یہاں کے راجاؤں اور مہاراجاؤں کے پس پشت سومنات کا مندر کار فرما، اس کے خزانے نکلتے ہیں اور جناب ہندوستان بھر سے لوگوں کو مذہبی بیوقوف بنا کر برہمن لوگ جو ہیں میدان مقابلے پہ لے آتے ہیں اور لشکر جمع ہو جاتا ہے۔ تو جب تک وہ اقتصادی شاہرگ نہیں کاٹی جائے گی اس وقت تک یہاں کی سیاسی طاقت کو شکست دینا ممکن نہیں، ورنہ تو راستے میں سینکڑوں مندر تھے، اگر بت ہی توڑنے تھے تو انہیں توڑتا، خود اس کی جڑ کے اندر وہاں بت موجود تھے بامیان میں، وہ تو توڑے نہیں اس نے۔ تو سیاسی نقطۂ نظر سے معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے سومنات کا محض مندر بت توڑنا مقصد نہیں، نہ مندر توڑنا مقصد ہے، مقصد اس اقتصادی شاہرگ کو کاٹنا ہے جو اس نے کاٹی۔ یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کا مقصد محض بت توڑنا نہیں، اگر بت توڑنا ہوتا تو بڑے بت کو پہلے توڑتے۔ غور و فکر کی دعوت دینا ہے، عقل و شعور کے بارے میں انہیں چیلنج کرنا ہے کہ آؤ افلا تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ قرآن حکیم کہتا ہے وَهَبْنَا لَهُ اسحاق، ہم نے ابراہیم کو اسحاق بھی عطا کیا، اور وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور اسحاق کا بیٹا یعقوب بطور نفل کے ہم نے دے دیا۔
جو ابراہیمی کی زندگی میں پیدا ہو گئے۔ کُلًّا جعلنا صالحین، یہ سب نیک لوگ تھے۔ وجعلناہم ائمۃ، یہ سب امام ہیں، رہنما ہیں۔ یہدون بامرنا واوحینا، ہمارے حکم کے مطابق ان لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی دیتے ہیں، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے، فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، کہ یہ اچھے کام کریں انسانیت کی بھلائی کے، نماز کا نظام قائم کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا بندوبست کریں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ یہی نہیں، وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی حکم اور علم عطا کیا تھا۔ اور وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور انہیں بھی ہم نے نجات دی تھی ان ظالموں اور خبیثوں کی بستی سے۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ۔ پھر نوح علیہ السلام کا مختصر تذکرہ کیا ہے، پھر قرآن حکیم نے داؤد اور سلیمان کا تذکرہ کیا ہے۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، ان کے عدل و انصاف کے فیصلے کے ہم گواہ ہیں۔ اور یہاں سلیمان اور داؤد دونوں کے لیے دوبارہ پھر قرآن نے وہی بات کہی جو پیچھے یوسف، موسیٰ، ابراہیم، کہ کُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ہر ایک نبی کو حکم، فیصلے تک پہنچنے اور علم کے حصول، علم معلومات کی درست معلومات تک پہنچنے کی صلاحیت اور استعداد دی تھی۔ یہی نہیں، سخرنا مع داود الجبال یسبحن والطیر، ہم نے داود کے سامنے پہاڑوں اور پرندوں کو بھی مسخر کر دیا تھا۔ وعلمناہ صنعۃ لبوس لکم لتحصنکم من باسکم، ہم نے انہیں زرہ سازی کی صنعت دی تھی تاکہ تم دشمن کے مقابلے پر بچاؤ اور حفاظت کے طریقے کو اپناؤ۔ کیا تم شکر ادا نہیں کرتے؟ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنی ایجادات پہلی دفعہ ہوئی ہیں وہ انبیاء یا حکمائے مجددین کے ذریعے سے ہوئی۔ زراعت کی بات میں نے سورۃ یوسف میں بیان کی تھی کہ زراعت کی نئی کاشتکاری کا جدید ترین طریقہ یوسف علیہ السلام نے ایجاد کیا۔ زرہ سازی کا قرآن نے بتلایا، نئی جنگی حکمت عملی کا طریقہ داؤد علیہ السلام نے سکھایا۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوائیں مسخر کر دی تھی۔ کائنات کی ہر چیز کی ایک روح ہے، جیسے ایک جسم ہے ایسے ایک روح بھی ہے، اور یاد رکھو یہ روح انسانی روح کے مقابلے میں کمزور تر ہے۔ انبیاء اور اولو العزم لوگ جن کی ارواح مبارکہ بہت طاقتور ہوتی ہیں، ان میں سے جس کو خاص طور پر اللہ عنایت کرے وہ کائنات کی ہر چیز کی روح کو کنٹرول کر لیتا ہے، اور جب روح کنٹرول میں آ گئی تو وہ چیز بھی کنٹرول میں آ گئی، چاہے وہ جنات ہوں جو سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں دیے گئے، ہوائیں ہوں اور دیگر چیزیں ہوں۔ قرآن حکیم نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، ایوب علیہ السلام نے بھی اپنے رب کو پکارا، ہم نے ان کی مصیبت بھی دور کی اور انہیں بھی ترقی اور کامیابی دی۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، ہم نے اسماعیل اور ادریس علیہ السلام کو بھی بھیجا، اور ایک تیسرے نبی ہیں جن کا قرآن نے ذکر کیا، وَذَا الْكِفْلِ۔ ذا الْكِفْلِ کون ہے؟ عام طور پر قرآن حکیم نے ان کا تذکرہ 2-3 جگہوں پر کیا ہے، صرف نام کی حد تک کیا ہے۔ محققین کی رائے یہ ہے کہ ذا الْكِفْلِ بدھا ہے۔ ہندوستان میں ہندو مذہب کے مقابلے میں بدھ مذہب کے بانی بدھا، وہ کپل کے رہنے والے ہیں، تو یہ کپل عربی میں کفل، ذل کفل، کفل والا، کل من الصابرین، ہر ایک ان میں سے صبر و استقامت والے تھے، حقائق پر، دین اسلام کی اساس پر، عدل و انصاف کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنے والے تھے۔
قرآن حکیم نے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر بھی کیا، پھر زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، پھر مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ ان تمام انبیاء کا تذکرہ کر کے قرآن نے کہا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ تمام کے تمام انبیاء ایک ہی پارٹی ہیں، ایک جماعت۔ نوح، ابراہیم اور پھر ان کی اولاد اور ان سے متعلق جتنے بھی انبیاء، یہ تمام کے تمام امۃ واحدہ، یہ ایک ہی پارٹی ہیں، ایک ہی جماعت ہے۔ اور وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں، فَاعْبُدُونِی، میری عبادت کرو۔ اور پھر آگے اس سورت کے اختتام پہ بھی قرآن حکیم نے اسی حقیقت کی نشاندہی کر دی کہ مَن یعمل من الصالحات وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جس نے اچھے عمل کیے اس کے لیے کامیابی ہے، اور جس نے برا عمل کیا وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اللہ کا سچا وعدہ قریب آ چکا ہے، اور جب یہ عذاب آئے گا تو فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس وقت ان لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا بل کنا ظالمین، خود اپنے ظلم کا یہ اعتراف کریں۔ قرآن حکیم کہتا ہے اس دن کو یاد کرو، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم پورا آسمان و زمین اپنی انگلی پر لپیٹ لیں گے، اور ایسے لپیٹ لیں گے جیسے کاغذ کی کتابیں کسی رول میں لپیٹ دی جاتی ہیں، قطعی السجل للکتب۔ اور یاد رکھو یہ پوری کائنات ایسے ہی بنا دیں گے کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسے پہلے ہم نے پیدا کی تھی۔ اگر ہم پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو دوبارہ اسی طریقے سے بنانے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ وعدنا علینا انا کنا فاعلین۔ قرآن نے پھر زبور کا بھی ذکر کیا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں بھی یہ بات لکھ دی کہ یہ زمین، اس کے وارث میرے وہ بندے ہوں گے جو نیک اور صالح ہوں، ظالموں کے لیے یہاں کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، یہ بات کہیے کہ اے پروردگار آپ عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کریں، اور ہمارا ہی رب ہے جو رحمان ہے، اور اسی سے ہم مدد مانگتے ہیں جو تم اللہ پر طرح طرح کے اوصاف بیان کرتے ہیں۔ اگلی سورت سورۃ الحج، مدنی سورت ہے، اور اس سورت کا بنیادی موضوع تقوی اور نتائج تقوی، تقوی کا مفہوم کیا ہے، اور تقوی کے مفہوم کے منافی جتنے رویے ہیں ممکنہ طور پر قرآن نے ان کا تذکرہ کیا ہے، کل انسانیت کو مخاطب کر کے ان کی کمزوریاں اور خرابیوں کی نشاندہی کی ہے، اور پھر نتائج تقوی، یعنی جس جماعت میں تقوی موجود ہوتا ہے اسے دنیا میں کام کیا کرنے ہیں، ان کے کاموں کا ہدف کا تعین اس سورت مبارکہ میں کیا گیا۔ اس کا پاؤ یعنی نصف اول وہ تقوی کے مفہوم کی حقیقت بیان کرتا ہے، اور اس کا جو نصف آخر ہے، آخری پاؤ، وہ اس کے نتائج یا اس کی اساس پر کام کرنے کے بنیادی اہداف کی نشاندہی کرتا ہے۔ آغاز ہوتا ہے اس سورت کا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اتقوا ربکم، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت خیز زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے، جب یہ پوری کائنات ہلا دی جائے گی، قیامت ہو یا دنیا میں جو عالمگیر انقلاب برپا ہوگا، وہ بہت بڑی چیز ہے۔ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جب یہ زلزلہ آئے گا تو اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور جو حاملہ ہوگی وہ اپنا حمل ساقط کر دے گی، اور مردوں کو تم دیکھو گے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، کہ وہ پاگل بنے پھرتے ہیں نشے کی حالت میں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ انہوں نے کوئی نشہ پیا ہوا نہیں ہوگا،
لیکن خوف اور دہشت کی وجہ سے ان کی عقل مفلوج ہو کر نشے کسی کیفیت میں ہو۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب سب سے زیادہ سخت۔ قرآن نے کہا تقوی اختیار کرو، اور تقوی کے منافی رویے کیا ہیں؟ سب سے پہلا رویہ قرآن نے بیان کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم کے، اور ہر شیطان مردود کی اتباع کرتے ہیں۔ علم دشمنی تقوی کے منافی رویہ ہے۔ تقوی کا پہلا نتیجہ علم و شعور کی صورت میں ظاہر ہونا چاہیے، حقائق کے مطابق آپ کے اندر علم پیدا ہو کہ آپ حق و باطل کی تمیز کر سکیں، سچائی اور جھوٹ کے درمیان فرق و امتیاز کر سکیں۔ اور اگر ایسا نہیں، بغیر کسی علم کے جہالت کی بنیاد پر آپ فیصلے کر رہے ہیں تو یہ تقوی کے خلاف بات۔ یہ جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تقوی کا مفہوم اخذ کیا ہے، وہ قرآن حکیم کی انہی آیات سے اخذ کیا ہے۔ یہ اولیاء علماء ربانیین کوئی بات محض اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے، قرآن حکیم کے مجموعی اور گہرے مطالعے کے تناظر میں وہ آیات احکامات کی تشریح کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو قرآن حکیم نے بیان کی وہ یہ تقوی کے منافی رویہ کہ بغیر کسی علم کے انسان جھگڑے۔ آپ کو علم بھی نہیں ہے جاہل اور دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں غلط بات کے اوپر، تو یہ تقوی کے منافی عمل ہے۔ دوسری بات، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، تقوی کے منافی یہ بات بھی ہے کہ آپ کو اپنے علم میں شک ہو۔ ایک یہ کہ علم نہیں ہے، بالکل ہی کورا جاہل ہے اور پھر جھگڑ رہا ہے۔ انسانی جسم کے امراض کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ نہیں اور آپ ڈاکٹر سے جھگڑ رہے ہیں، فضول بات ہے نا، لغو بات ہے۔ اور ایک یہ کہ علم تو ہے لیکن علم میں شک ہے۔ یاد رکھیے تقوی کے منافی رویہ یہ بھی ہے کہ آپ کو علم میں شک ہو۔ مشکوک علم بھی جہالت کی طرح ہی ہے، بھی کسی چیز سے مکمل نا واقفیت اور کسی چیز کی ادھوری اور مشکوک واقفیت میں کوئی فرق نہیں۔ قرآن نے کہا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اگر اٹھائے جانے کے بارے میں تم شک میں ہو تو ذرا غور کرو۔ انا خلقناکم من تراب، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ انسانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ہم نے مٹی سے پیدا کیا۔ کیسے پیدا کیا؟ اس کی ترتیب بھی بتلا دی۔ مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، کیا مٹی کا بت بنا کر پھونک ماری اور چل پڑا؟ نہیں، مٹی کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ ثم من نطفۃ، تمہارا نطفہ بنایا۔ یہ نطفہ کہاں سے آیا؟ یہ اسی مٹی کا جوہر ہے جس کی غذا بنی اور غذا کھائی گئی، اور اس غذا کے کھانے سے پروسیس سے تمہارا نطفہ وجود میں آیا۔ تو اس نطفے کے پیچھے کیا چیز ہے؟ مٹی، اور اس کا پورا پروسیس ہے، اس پروسیس کے ذریعے سے وہ نطفہ وجود میں آیا۔ ثم من نطفۃ ثم من علقۃ، پھر وہی نطفہ جو ہے وہ گوشت کا لوتھڑا بنا۔ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ، اس کے بعد وہ مزید اگلے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، ہڈیاں وغیرہ آتی ہیں اس کے اندر، تخلیق کی حالت ہوتی ہے یا وہیں پر اس کو حمل کو ضائع کر دیا جاتا ہے، غیر مخلقۃ لنبین لکم۔ اور پھر وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہم نے تمہیں اب تمہاری ماؤں کے رحم میں جتنا ہم نے چاہا ایک مقرر مدت تک رکھا۔ ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم نے تمہیں بچے ہونے کی حالت میں نکالا ماں کے پیٹ سے۔
ثم لتبلغوا اشدکم، اور پھر تمہیں ہم نے جوان بنایا، اور ومنکم من یتوفی، کوئی جوانی میں ہی مر گیا، اور ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور کوئی تم میں سے عمر کے آخری حصے میں بڑھاپے کی حالت تک پہنچا، اور ایسی حالت میں پہنچ گیا کہ لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، دنیا بھر کے سارے پڑھے پڑھائے علوم بڑھاپے میں بالکل ختم، زیرو، بچے کی طرح دوبارہ بنا دیا۔ ذرا اس پورے پروسیس پر غور کرو، مٹی سے تخلیق کے آغاز سے لے کر نطفہ بننے کے عمل تک اور بڑھاپے کے علم کے ختم ہونے تک، اس پورے پر غور کرو۔ کیا اس میں کسی بھی جگہ پر کوئی شک ہے؟ کیا مشکوک علم یا مشکوک سسٹم کے ذریعے سے وجود میں تم آ سکتے تھے؟ اور اگر یہ سارا کام دیا تو کیا موت کے بعد دوبارہ اٹھانے کا عمل نہیں ہو سکتا؟ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ زمین پر غور کرو، دیکھو، ترا، قرآن نے کہا دیکھو زمین کو، کہ ہم نے اس پر بارش برسائی، اسی پانی نے، مردہ زمین تھی، کچھ اگتا نہیں تھا، جنگل تھا، بارش برسی، پانی اس نے جذب کیا، اور پانی نے آ کر اس مٹی کے اندر یہ طاقت اور قوت پیدا کی، اس میں حرکت آئی، پھولی، اور وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اس سے کیا ہے، بہت سے نباتات خوبصورت طرح طرح کے نکلنا شروع ہوئے۔ تو قرآن نے کہا اس پر غور و فکر کرو۔ تیسری بات قرآن حکیم نے ایک اور بیان کی تقویٰ کے خلاف، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، علم بھی ہو، آپ کے پاس معلومات بھی ہو، لیکن کتابی علم میں محض اس کی تربیت نہیں ہوئی، استاذ یا اس شعبے کے ایکسپرٹ کی صحبت میں رہ کر وہ علم پختہ نہیں ہوا، ہدایت نہیں آئی، تو وہ خالی علم بھی کیا ہے، نتیجہ پیدا نہیں کرتا۔ علم کے بعد اگلے مرحلے میں تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر ایک ایسی کتاب کی جو روشن، کتاب منیر۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ آدمی جس کے پاس نہ کتاب ہے نہ ہدایت ہے، یعنی کسی سے ربط پیدا کر کے اس نے تربیت اور تزکیہ بھی حاصل نہیں کیا، ثانیہ عطفہ، اس کے باوجود تکبر سے اپنے کندھے مٹکاتا ہے، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرے۔ یاد رکھو، لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا میں بھی ذلت، اور ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، اس کے لیے قیامت میں بھی بڑا عذاب۔ تقویٰ کے منافی ایک اور رویہ بیان کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، ایمان لے آئے، علم حاصل ہو گیا، ہدایت بھی مل گئی، نبی پر ایمان لے آئے۔ مدینے کے منافق حضور پر ایمان لائے ہیں، کلمہ بھی پڑھا ہے، ہدایت بھی ان کے پاس ہے، نبی سے بڑھ کر اور صحبت کیا ہوگی، لیکن یعبد اللہ علی حرف، اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر کھڑے ہو کر۔ کیا مطلب؟ کہ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر مسلمان ہونے کے بعد عبادت کے نتیجے میں کوئی مال و دولت ملے، خیرٌ، تو اطمأن بہ، بڑے مطمئن ہیں، بڑے خوش ہیں۔ اور وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر کوئی آزمائش آ جائے تو انقلب علی وجہہ، فوراً الٹے پاؤں واپس لوٹ جاتے ہیں۔ گویا کہ علم، ہدایت، سب کچھ ہونے کے باوجود اگلے مرحلے میں دنیاوی مفاد اور لالچ کے لیے یہ سب کچھ کیا تو تب بھی نتیجہ پیدا نہیں ہوتا۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا کا بھی خسارہ ہے اور آخرت کا بھی خسارہ ہے۔ قرآن حکیم نے پھر اس کی سزا بھی بیان کی، اور پھر اسی ضمن میں قرآن حکیم نے اس حقیقت کی نشاندہی کی کہ دیکھو، الم ترا، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ کے لیے تو کائنات کی ہر چیز سجدہ ریز ہے، یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں، والشمس والقمر، سورج اور چاند، والنجوم والجبال، ستارے اور پہاڑ، والشجر والدواب،
ہر درخت اور تمام جاندار، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، ہر چیز سجدے کی حالت میں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے کہا، باہر نکلے ہوئے تھے، غروب آفتاب کا وقت تھا، بخاری میں حدیث آتی ہے، حضور نے ابو ذر سے پوچھا کہ اے ابو ذر بتلاؤ یہ سورج غروب ہو کر کہاں جاتا ہے؟ ابو ذر غفاری نے کہا کہ اللہ و رسول عالم، مجھے تو نہیں پتا کہاں جاتا ہے، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو اللہ کے عرش اعظم کے پاس جاتا ہے اور اللہ سے پوچھتا ہے کہ اگلے دن کے لیے میں نے طلوع ہونا ہے یا نہیں۔ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مجھے اگلے دن طلوع ہونا ہے یا نہیں۔ اگر وہاں سے اجازت مل جائے کہ ہاں طلوع ہونا ہے تو ٹھیک، اور جس دن کہا گیا کہ نہیں واپس لوٹ جاؤ، تو یہ بجائے مشرق سے طلوع ہونے کے مغرب سے طلوع ہوگا، اور جس دن مغرب سے طلوع ہو اس کے بعد کسی کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا، سمجھ لو قیامت آ گئی۔ نظام شمسی اب ٹوٹ گیا، اس دن پورا کا پورا نظام شمسی ختم۔ تو یہ روزانہ سجدہ کرتا ہے۔ قرآن نے یہاں کہا کہ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، ہر چیز سجدہ کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان چیزوں کی تسبیح و تحمید کو سمجھتے نہیں۔ قرآن حکیم نے جو کامیاب لوگ ہیں ان کے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا اعلان کیا ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ناکام ہیں ان کی سزا کا ذکر کیا ہے۔ قرآن حکیم نے تقویٰ کے منافی ایک اور رویہ بیان کیا ہے، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو آدمی بھی اپنے فکر و عمل میں الحاد کا باعث بنے، ظلم پیدا کرنے کے لیے، تو ہم اسے سخت سزا دیں گے۔ الحاد کیا ہے؟ کہ نام اسلام کا استعمال کیا جائے، قرآن کا استعمال کیا جائے، مقاصد سامراج کے اختیار کی، کلمۃ حق ارید بہ الباطل، بات تو صحیح ہے لیکن مقاصد غلط ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، بات تو بڑی اچھی ہے لیکن مقاصد شیطانی ہے، سامراجی ہے، اس کو کہتے الحاد۔ یہ تقویٰ کے منافی ایک اور رویہ قرآن نے بیان کیا کہ جو بھی اس میں الحاد تلاش کرے گا کہ بظاہر اچھائی اور نیکی کا اعلان کرے، جمہوریت کا راگ الاپے اور ایک ملک کو تورا بورا بنا دے اور ایک کو ویسے ہی سرے سے مٹا دے، تو یہ الحاد، یہ تقویٰ کے منافی عمل۔ قرآن حکیم نے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ الحرام کو مرکز بنایا، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر اسی ضمن میں بتلایا کہ تقویٰ کا سب سے اہم ترین عمل یہ ہے کہ من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، جو اللہ کے شعائر کی عظمت اپنے دل میں پیدا کرتا ہے تو دراصل یہی دلوں کا تقویٰ ہے۔ شاعر اللہ کے کیا ہیں؟ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ 4 شاعر، یوں تو شاعر کی بہت ساری ذیلی اس کی قسمیں ہیں لیکن بڑے شاعر 4۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے اللہ کے ساتھ جوڑنے والے ہیں۔ شاعر میں سب سے اہم ترین شاعر ذات خداوندی کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جو نبی کا ادب کرے گا، ان کے ساتھ محبت اور عشق کا تعلق قائم کرے گا، تو گویا کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ تقویٰ۔ دوسری بنیادی چیز خانہ کعبہ، اور اسی کی نسبت سے اس کی طرف رخ کر کے بننے والی مسجدیں، یہ بھی شاعر اللہ میں سے، اجتماعیت کا مرکز۔ شاعر اللہ میں سے تیسری چیز کتاب مقدس قرآن حکیم، جو اللہ کی طرف سے نازل ہے، اس کا ادب اور اس کی عظمت دل میں ہے، تو یہ بھی دلوں کا تقویٰ اور ادب پیدا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز، تمام عبادتوں کا مرکز اور منبع اور مجموعہ، جس کو شاہ ولی اللہ صاحب نے کہا عبادتوں کا معجون مرکب، وہ نماز۔ نماز ایک ایسی جامع عبادت ہے
جس میں تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے کہ نماز کی حالت میں آپ کو روزہ بھی ہوتا ہے، آپ کھا پی نہیں سکتے، روزے کی کیفیت بھی ہے، مسجد حرام کی طرف آپ کو رخ کرنا ہے تو حج کی نسبت بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے، آپ کے اندر طہارت اور پاکیزگی ہونی چاہیے، اسی میں آپ تسبیح و تحمید بھی پڑھتے ہیں، پھر اس میں اجتماعیت بھی ہے، نظم و ضبط اور ڈسپلن۔ امام کہتا اللہ اکبر، آپ کا پیچھے سورت پوری ہوئی نہیں ہوئی، آپ کی تسبیح پوری ہوئی نہیں ہوئی، آپ کو امام کے ساتھ اٹھنا ہے، نظم و ضبط اور ڈسپلن اور اجتماعیت بھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو نماز ایک ایسی جامع عبادت ہے جو اللہ کے شعائر میں سے، اس کی عظمت دل کے اندر ہونی چاہیے، جس کے دل میں نماز کی عظمت نہیں، تقویٰ نہیں۔ تو یہ 4 شعائر ہیں بنیادی طور پر، من یعظم شعائر اللہ۔ اور مولانا سندھی نے بڑی خوب بات کہی کہ کسی بھی نظریے اور فکر پر تعلیم و تربیت کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک عمارت، اسکول چاہیے جہاں آپ کو پڑھانا ہے، ایک نصاب چاہیے، ایک استاذ چاہیے، اور ایک اس تعلیم و تربیت کا پریکٹیکل چاہیے۔ 4 باتیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ اس دین حنیفی یا دین اسلام کا استاذ نبی، اور نبی کی وساطت سے نبی کے تربیت یافتہ صحابہ، تابعین، اولیاء اللہ، علماء ربانیین۔ اور اس تعلیم کا مرکز یا عمارت جہاں تعلیم و تربیت ہونی ہے وہ مسجد، اور مسجد حرام خاص طور پر، اور اس کا نصاب قرآن حکیم، اور اس تعلیم کا جو پریکٹیکل ہے وہ نماز۔ تو یہ 4 باتیں ہی مجموعی طور پر کسی بھی علم و فکر کے لیے ضروری۔ تو من یعظم شعائر اللہ، جو ان 4 کی عظمت اپنے دل میں رکھے گا، استاذ کی عظمت، قرآن کی عظمت، نماز کی عظمت، خانہ کعبہ کی عظمت اور حرمت، تو فإنہا من تقوی القلوب، اس کے نتیجے میں دلوں کے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ قرآن حکیم نے یہاں تقوی کی حقیقت واضح کر دی۔ اگلے نصف میں یہ متقی لوگ کام کیا کریں؟ قرآن نے ایک ہدف بیان کیا ہے، اللہ کے تعلق کے ساتھ ایک بنیادی ہدف واضح کیا ہے کہ یہ انقلاب لائیں، دشمن کے خلاف جہاد اور قتال کریں گے ظلم کو مٹانے کے لیے۔ چنانچہ اگلے رکوع کا آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اس لیے کہ یہ مظلوم ہے، ظلم کی وجہ سے ظلم کے ختم کرنے کے لیے جہاد و قتال کریں۔ اور پھر اس جہاد و قتال کے لیے بنیادی بات بھی واضح کر دی کہ یہ ایک ایسا سیاسی نظام قائم کریں گے جو عدل و انصاف، امن و امان، نماز اور زکوٰۃ اور نیکی کے حکم کو قائم کرنے کے لیے ہو۔ الذین ان مکناہم فی الارض، یہ متقی لوگ وہ ہیں کہ ان کو زمین میں حکومت ملے گی، یہ نماز کا نظام قائم کرے، زکوٰۃ ادا کریں گے، امروا بالمعروف، نیکی اور بھلائی معروفات کا نظام بنائیں گے، منکرات کو ختم کریں گے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، قرآن حکیم نے یہ بنیادی ہدف قرار دیا کہ متقی لوگ یہ کام کریں، نماز کا نظام بنائیں، منکرات سے روکیں، معروفات کا سسٹم بنائیں، منکرات کو ختم کریں۔ اور پھر اس پر دوبارہ انبیاء علیہ السلام کا یہاں تذکرہ کیا ہے قرآن حکیم نے کہ جو ان بنیادی چیزوں کو نہیں مانتے ان کے لیے سزا ہے، اور جو ماننے والے ہیں ان کے لیے کامیابی ہے۔ قرآن حکیم نے یہی ہدف آخر میں پھر بیان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، عبادت کرو، وافعلوا الخیر، اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب بن جاؤ۔ اور آخری حکم دیا دوبارہ پھر قتال کے بعد، جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے ویسے جہاد کرو، جدوجہد کا راستہ ہے، ہر ممکن حد تک، زبان سے، تحریر سے، تقریر سے، قول سے، اجتماعیت سے، اور اگر کہیں قتال بھی کرنا پڑے تو تب بھی کرو۔ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم، اس نے تمہیں منتخب کر لیا اور تمہارے دین میں کوئی حرج نہیں۔ ملت ابیکم ابراہیم،
ابراہیم تمہارے باپ کی ملت ہے، ہوا سماکم المسلمین، انہوں نے ہی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اس لیے اٹھو اور دنیا میں غلبے کے لیے اقدامات کرو۔ لیکون الرسول شہیداً علیکم، تم پر گواہ ہے رسول، اور وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم انسانیت پر گواہی کا کام کرو گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری میں حدیث آتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ گزشتہ امتوں سے پوچھے گا کہ تم نے عمل کیوں نہیں کیا، تم پر نبی آئے تھے۔ انبیاء سے پوچھے گا تم نے انہیں دعوت دی، وہ کہیں گے کہ ہاں دی، وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں ملی۔ تو اللہ پوچھے گا تمہارا گواہ کون ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہماری گواہی امت محمدیہ دے گی۔ امت محمدیہ گزشتہ انبیاء کی امتوں کی گواہ ہے، تکونوا شہداء علی الناس، اور امت محمدیہ کا گواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکون الرسول شہیداً علیکم، اس لیے سورت ختم ہو رہی ہے۔ تقویٰ کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ فاقیموا الصلاۃ، نماز کا نظام قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا نظام بناؤ، واعتصموا باللہ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وہی تمہارا مولا ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، وہ اچھا مولا اور اچھا مدد کرنے والا ہے۔ تو تقویٰ کا نتیجہ ایک ایسا نظام قائم کرنا ہے جس میں اقامت صلاۃ، معروفات کا سسٹم، منکرات کا خاتمہ، اور جدوجہد کا راستہ ظالموں اور دشمنوں کے خلاف۔ اس لیے جہاد اور جہاد کی علت بھی بتلا دی کہ علت ظلم ہے، کفر نہیں، کفر کی بنیاد پر نہیں، اس لیے کہ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، مظلوم ہیں، اس لیے جہاد و قتال کی تمہیں اجازت دے دی گئی۔ تو یہ بنیادی خلاصہ ہے اس صورت کا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔